المسلمین مولانا محمد صاحب، آئیے ان کے استقبال پر خوب سے نعرے سلوات کا بس ہے خود پر گئے بس نہیں برابر ہے خود پر گئے اوپر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما امام المبین امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ الدائرۃ المطالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب زینت المحراب والمسجد والمنبر ساقی طوبی وصخر ابی شبیر وشبر الذی سمت امہ حیدر لا سیما علی امامنا الامام المہدی واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات پہلے تو یہ کہ علی نقیب عالم کے رہنے والے شیعوں کی عقیدتوں کو سلام. آپ کی جذبہ ایمان قابل تعریف ہے. آج جو شب جس مولود کی شب ولادت ہے، جگر گوشہ رسول پسر حیدر کرار فرزند زہرا منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی کی آپ سبھی کو مبارکباد عرض کرتا ہوں. بھائیجان، یہ حضرت عباس کا تذکرہ مسلسل ہو ہی رہا تھا اشعار میں، اور بعض علماء کا تجزیہ بھی یہ ہے کہ کیونکہ حضرت عباس کربلا میں جنگ کیے نہیں، اور جو پرچم کربلا میں حضرت عباس نے اٹھایا تھا، آخری جنگ جو ہوگی وہ اسی پرچم کے تلے ہوں گے، اور پرچم داری دست مبارک حضرت عباس میں نہیں. بعض علماء کا تجزیہ ہے. ایک شاعر نے جو پیش کیا تھا کہ خون ہی خون ہو میدان میں تحت نظر، آئینے ہنسنے لگے چاک ہو پتھر کے جگر، اتنا پر کہف ہو تلوار چلانے کا ہنر،
خود استاد سے جبریل کہے نجف میں جا کر تم ہو بے مثل مگر یہ بھی کہانی دیکھو، اٹھو عباس کی تلوار کا پانی دیکھو، اٹھو عباس کی تلوار کا پانی دیکھو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کہے گا کوئی نکل کے مزار سے بھاگو، ہوائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، ہوائے ظلم تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ایسا مختصر یہ کہ بہت لمبا نہیں کھینچوں گا میں لگ بھگ جب تک سمجھتا ہوں میں 16-17 سال کا تھا جب سے میں یہ آپ کے علاقے میں آتا ہوں، آپ کے اس طرف اول کنڈے سے اس طرف جو اس وقت سے میں تبلیغ پہ آتا ہوں ادھر۔ میرا اذان امام زمانہ ایک ایسی شخصیت ہے، ہر دھرم کے لوگوں میں ایک منجی کا تصور ہے، ہر مذہب میں کہ کوئی نہ کوئی انسانیت کو نجات دے گا، اس کا تصور ہے، کوئی نہ کوئی ان بلاؤں سے، آفتوں سے، ان مظالم سے نکالے گا، اس کا تصور ہر مذہب میں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جس قدر زیادہ روایات امام زمانہ کے متعلق خاص طور پہ کتب اہل سنت میں بھرے پڑے ہیں، کسی میں نہیں، حتیٰ کہ مکتب تشیع میں نہیں، جس قدر وافر مقدار میں، جس قدر کثرت سے ایک ایک علامات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک موقع، ایک ایک بات، جس قدر زیادہ امام مہدی کے متعلق کتب اہل سنت میں ہے، کہیں نہیں۔ اور کسی بھی صورت میں اہل سنت عقیدہ مہدویت سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ اہل سنت کے کتب حدیث میں جس قدر زیادہ امام مہدی کے بارے میں تاکید ہوئی ہے اور جس قدر حالات مفصل سے بیان ہوئے ہیں، وہ لوگ مسلمان رہتے ہوئے ان روایتوں سے کبھی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عقیدہ مہدویت اور آخر الزمان یہ مسلمات روایت میں سے بہرحال، اور جتنے بھی بڑے مصنفین گزرے ہیں، جتنے بڑے رائٹرز گزرے ہیں، ہر کسی نے امام زمانہ کے متعلق ایک کتاب ضرور لکھی ہے، اہل تشیع میں بھی، سنیوں میں بھی امام زمانہ کے متعلق ضرور کتاب لکھا ہے، کیونکہ میرا مزاج ہی صرف اور صرف عالم، صرف یہی حدیث سے بیان کر کے مطلب بیان کرنے کا مزاج ہے۔ تو آپ کو بھی اگر فرصت ملے تو ضرور آیت اللہ صافی گلپانی کی جو کتاب ہے جمال منتظر، کوشش کیجیے اس کو دیکھیے، جمال منتظر اسے ضرور دیکھیے، بہترین سارے حدیث کا مجموعہ ہے وہ جمال منتظر، اور امام زمانہ کے متعلق پورا انسائکلوپیڈیا، سارے حدیث اس میں جو ہے نا بیان کیے ہیں، سارے موضوع پہ اس میں ایک سوال پڑھ دوں گا۔ ایک دو تین امام زمانہ کے جو القاب ہیں وہ ایک دو تین القاب پہ روشنی ڈال کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت کے جو القابات ہیں، ایک ہے حجت خدا، حجت اللہ، ایک ہے امام زمان، امام حاضر، ایک ہے بقیت اللہ، اور اسی طریقے سے ایک ہے قائم آل محمد۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ مشہور جو القاب ہیں تھوڑی بہت روشنی ڈالتا ہوں۔ ایضا حجت خدا مطلب یہ کہ حجت کبریہ ہے امام زمانہ، حجت الہیہ ہے امام زمانہ، بندگان خدا پر حجیت رکھتے ہیں امام زمانہ، وہ حجت کبریٰ ہیں، سب پر وہ حجیت رکھتے ہیں۔ جو روایتوں میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حجت خدا روئے عرض پر نہ ہو تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ یہ کائنات اسی دم تک باقی ہے جب تک کہ یہ زمین پر حجت خدا باقی ہے۔ حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے، حجت خدا سے یہ کائنات باقی ہے۔ اگر حجت ختم ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے، یہ دنیا باقی ہے، یہ کارزار روزگار باقی ہے، یہ سورج نکلتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، یہ ستارے باقی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت خدا عرض پر باقی ہے۔ بغیر حجت کے خدا کائنات کو باقی نہیں رکھتا۔ بس اس کے علاوہ اس کی مفصل بھی ڈیٹیل ہے، کبھی اور رہنا ہو سکتا تفصیل رکھیں گے۔ دوسرا جو القاب ہے امام
غائب. حضرت کو لفظ غیب سے موصوف کیا جاتا ہے. امام حاضر نہیں ہے، امام غائب. امام غائب کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت نے ایک طولانی غیبت اختیار کی. امام زمانہ نے دو طرح کی غیبتیں اختیار کی، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. ابھی ہم لوگ غیبت کبریٰ میں ہیں. اور حضور کا غیبت میں رہنا یہ خود بھی ایک بہت بڑا لطف الہی ہے. امام زمانہ کا غیبت میں ہونا یہ خود ایک بہت بڑا لطف الہی ہے. اگر وہ حاضر ہو جائیں تو معلوم نہیں کتنے زیادہ سفید سیاہ ثابت ہو جائیں. معلوم نہیں اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کتنوں کی جو ہے ابھی عذاب الہی مرحوم ہو جائے. کسی کے بھی غیبت میں چلے جانے کی، کسی کے بھی اکیلے رہ جانے کی ایک وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ ان کا تقدس بالا تر ہوتا ہے، ان کا رتبہ بے انتہا ہوتا ہے، ان کا مرتبہ ماسوا ہوتا ہے. وہ اس قدر تقدس میں تھے کہ غیبت اختیار کرنی پڑی. ابھی جو غیبت کا جو تصور ہے، امام زمانہ جو غائب ہے، امام جو غائب ہے، نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، غائب ہونا ایک الگ چیز ہے. بلوچ کہ شب ہے، لیکن اس وقت بھی ہم لوگ سورج کے فیوزات سے محروم نہیں ہیں. سورج کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے ڈوبنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہے. امام زمانہ کی مثال اس سورج کے مانند ہے. بے شک وہ ظاہر نہیں ہے، غائب ہے، لیکن ان کا فیض ختم نہیں ہوا. بس اتنا ہے کہ وہ جو تکلیفات تھی موجود رہنے کی وہ ہٹا لی. توجہ کیا؟ توجہ کیا؟ اس کے اندر مطلب ہے. بہت سارے لوگ سورج کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کی تپش کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، تھوڑا سائے میں آگے کھڑے ہوتے. حضور اور غیاب کا فلسفہ اتنا ہے، حاضر رہنے اور غائب رہنے کا فلسفہ اتنا ہے. ان کے کرم وجود سے محروم نہیں ہے، ان کے ذات بابرکت سے کائنات کا کوئی ذرہ محروم نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہے، غائب ہے. ایسا نہیں کرنا. غیبت کا بہت فلسفہ ہے. میں ابھی اس کی اور اگر ڈیپ میں جاؤں گا تو مطلب زیادہ لے لے گا. معنی حضور الگ ہوتے ہیں، معنی غیاب الگ ہوتے ہیں، معنی شہود الگ ہوتے ہیں. امام زمانہ غیبت میں ہے، حضور غیبت اختیار کی ہے. ایسا نہیں کرنا. اچھا ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والا. ایسا نہیں کرنا. یہاں پر جو غیب کا مسئلہ ہے کہ ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہمارا قائم ہے. تو غیب جو ہے، اب مثلا قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بھائی قرآن ظاہر ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس میں معجزات ہیں. تو غیب کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دیکھیں وہ رسول خدا کا آخری معجزہ ہے. مسئلہ غیب پہ ایمان کا کیا ہے؟ قرآن تو ظاہر ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن قرآن کے غیب پہ ایمان رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ دکھتا نہ ہو اور اس پہ ایمان رکھا جائے. معنی یؤمنون بالغیب اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب وہ دکھتا نہ ہو اور ایمان رکھا جائے. ولا غیب پہ ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہتا. یہ خود ایمان بالغیب کا جو مصداق محرز ہے وہ وجود بابرکت ہے حضرت امام زمان. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو ایمان ہی نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو ایمان ہی نہیں ہے اس کا تو کیا ہے وہ. لیکن اگر بات ایمان کی ہے تو ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے. دیکھ لینے کے بعد پھر ایمان ہوگی تو اس میں سوال نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے. یؤمنون بالغیب. یہاں پر اصل میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ حیات مبارکہ امام زمان کا ہے. ایک مسئلہ درجہ ایمان میں ایک ایمان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ امام زمان زندہ ہے. ایک مسئلہ حیات کا ہے. دوسرا مسئلہ حیات کا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ نزدیک 1200 سال گزر گئے اور زندہ ہے. توجہ کیا؟ دو مسئلے ہیں. یؤمنون بالغیب، ہمارے ایمان بالغیب کا جو مسئلہ ہے وہ دو بخشوں میں ہے، وہ دو صنفوں میں ہے. ایک تو ہم یہ مانتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہوں گے. ہم لوگ یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہوں گے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مولود ہو چکے، ان کی ولادت ہو چکی، وہ ابھی باحیات ہے
اور حیات 1200 سال سے مسلسل ہے۔ اچھا اب جو لوگ جن کا ایمان ہی نہیں ہے، جن کے اندر اصلاً مسئلہ ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے مشکل ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ زندہ کیسے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ زندہ ہے تو 1200 سال سے کیسے ہیں۔ پھر آپ لوگ اس کے میں سمجھتا ہوں مسلسل اشعار میں اس کے جواب بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے کن کی عمریں زیادہ رہی۔ پھر عزیزان گرامی، تو اچھا مسئلہ غیب جو ہے، غیب نفی کو نہیں کہا جاتا، نہ ہونے کا مسئلہ الگ ہوتا، ہوتے ہوئے دکھائی نہ دینے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، لیکن آنکھوں سے اوجھل ہے، دل میں محبت ہے کبھی دکھائی نہیں دیتی، پھول میں خوشبو ہے کبھی دکھائی نہیں دیتی، سنگ میں شرر ہے کبھی دکھائی نہیں دیتی، موجودات میں روح ہے کبھی دکھائی نہیں دیتی، کائنات میں نفس ہے کبھی دکھائی نہیں دیا، آگ میں گرماہٹ کبھی دکھائی نہیں دی۔ عزیزان کرام موجود ہے، مسئلہ ہے غیبت نفی نہیں ہے، نہیں ہونا نہیں ہے۔ میں کچھ زیادہ لمبا لے جا رہا ہوں کیا؟ نہیں، آپ لوگ مزاج کے ایک سوال پڑھیں مولانا۔ ان کی سلامتی لے بارے دیگر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ختم کر رہا ہوں، مسئلہ غیبت کا یہ ہے۔ بس آخری جو ایک آخری امام زمان کا لقب، یہ اس کا مطلب رکھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ قائم آل محمد، یہ کس کا لقب ہے؟ قائم آل محمد۔ جی مشہور یہ ہے کہ قائم آل محمد امام زمانہ کا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ اماموں میں سے کئی لوگوں کا لقب ہے، اور یہ سب سے بڑا لقب ہے چھٹے امام کا، قائم آل محمد، جنہوں نے میدان علم کو قائم کیا، جنہوں نے مینار علم کو بلند کیا، وہ امام جعفر صادق۔ یہ اصل لقب جو ہے جو سب سے پہلے ملا، اور جہاں جہاں پر سب سے زیادہ قائم آل محمد کا نام آیا وہ چھٹے امام کے لیے آیا، کیونکہ چھٹے امام کو قیام کرنا تھا۔ اتنا ہے کہ بنی عباس کا ظلم آل امیہ سے زیادہ رہا، اس میں آ کے چھٹے امام رک گئے، اس لیے پھر یہ دوبارہ لقب جو ہے وہ 8 امام سے ہوتے ہوئے 12 امام کے لیے آیا۔ پھر عزیزان ضمن یہ کہ لقب جو ہے وہ کیا ہے؟ قائم آل محمد۔ کبھی اگر فرصت ملے میں آپ کو مفصل رکھوں گا کہ جنگ و صلح کے مسئلے کیا ہوتے ہیں، اسلام میں نظریہ جنگ کیا ہے، کیوں امام حسین نے جنگ کی، امام حسین نے صلح کی۔ مختصر ایک جملے میں یہ، تاکہ یہ لقب امام زمانہ کا وہ واضح ہو سکے، روشن ہو سکے۔ امام حسین نے جنگ کی، امام حسن نے صلح کی۔ تو جو کہ امام حسین نے جنگ کی، امام حسن نے صلح کی۔ امام حسین کا جنگ کرنا بھی برابر، امام حسن کا صلح کرنا بھی برابر۔ یہ جنگ بھی صلح کا مرتبہ رکھتی، وہ صلح بھی جنگ کا مرتبہ رکھتی۔ الحسن والحسین امامان ان قعدہ، ان قامہ اور قعدہ۔ حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے جنگ کریں یا رک جائیں، کوئی فرق نہیں کرتا جنگ کریں یا نہ کریں۔ یہ اسی ایک یہ ان قامہ اور قعدہ۔ امام حسین کا جنگ کرنا، امام حسن کا صلح کرنا۔ یہاں پر یہ ہاشمی اشرفی صاحب کو ایک جواب دینا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین نے جس سے جنگ کی یزید سے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور امام حسن نے جس سے صلح کر لی معاویہ سے، اس کو برا نہیں بولتے۔ میں آپ کو مسئلہ واضح کر دوں، نہ جنگ نہ صلح، نہ جنگ دوست سے کی جاتی، نہ صلح دوست سے کی جاتی۔ جنگ بھی دشمن سے کرنے پڑتی ہے اور صلح بھی دشمن سے کرنی پڑتی ہے۔ نہ جنگ دوستی کی بنا پہ کی جاتی ہے، نہ صلح دوستی کی بنا پہ کی جاتی ہے۔ اور جب امام حسین نے جنگ کی تو وہ بھی دشمن دین تھا، اور جب امام حسن نے صلح کی تو وہ بھی دشمن دین تھا۔ وہ آلے پیغمبر ہے، سب ایک، صلح حسن جنگ حسین لفظ دو ہے، یہ بالکل مدعے کے مطابق جو ہے بات ہے ایسا نہیں کرام۔ لیکن ایک فرق، کیونکہ مان لیں آپ لوگوں کے سامنے بھی جو حدیث ہے کہ الحسن والحسین امامان ان قامہ اور قعدہ، یہ کیونکہ یہ حدیث کا مطلب بہت زیادہ ہے، اس لیے میں یہ پہلے بات کو اس لیے رکھا یہ مطلب واضح کرنے کے لیے کہ امام حسین نے جنگ کی، امام حسن نے صلح کی۔ جنگ بھی
دشمن سے ہی ہوتی ہے، صلح بھی دشمن سے ہی ہونے پڑی. جب رسول خدا صلح حدیبیہ صلح کی کس سے کی؟ مشرکین سے. ایسا تو امام حسین نے جنگ کی، امام حسن نے صلح کی. امام حسین نے اس لیے جنگ کی کیونکہ مسئلہ اور مطالبہ حکومت کا نہیں تھا. امام حسن نے صلح کی کیونکہ مطالبہ حکومت کا تھا. امام حسن نے صلح کی، مانگا گیا تھا حکومت کو. امام حسن نے کہا حکومت میرے پاؤں کی چیز ہے. امام حسن نے کہا میں ٹھوکر میں دے دیتا ہوں حکومت کو. امام حسین سے سوال بیعت کا تھا. امام حسین سے مانگی حکومت نہیں گئی تھی. امام حسین سے مانگا گیا تھا وہ ہاتھ بیعت کو امام علی کا تھا. امام حسین سے مانگا گیا تھا وہ ہاتھ جو رسول خدا کا تھا. عزیزان کرام، عزیزان کرام، امام حسن نے صلح کی کیوں؟ مانگا حکومت گیا تھا، حکومت پہ صلح ہوئی اور امام حسن نے ٹھوکر مار دی. امام حسین سے حکومت کا سوال نہیں ہوا، امام حسین سے بیعت کا سوال ہوا. عزیزان کرام، اب یہاں پہ آئیے، قائم آل محمد، وہ جو حدیث تھی کہ امام حسن اور حسین امام ہے، ان قامہ اور قعدہ، چاہے قیام کرے چاہے تو صلح کرے. قائم آل محمد اسی معنی میں ہے. امام مہدی برحق صلح نہیں کریں گے، امام حسین کی طرح سے جنگ کریں گے. امام زمانہ کو قائم اس لیے کہا گیا کیونکہ امام زمانہ خیام بالسیف کریں گے. آپ کے عاشور خانے میں ذوالفقار کا علم ہے اور دنیا کے جگہ جگہ پر شیعہ قوم میں ذوالفقار کا علم بٹھایا جاتا. یہ جو ذوالفقار الگ الگ موقعوں پہ رک گئی، ایک دن یہ ذوالفقار پھر اٹھے گی. یہ ذوالفقار جس موقع کے لیے بنی تھی اس کا بھی انتظار ہے. میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، ملی تھی مجھ کو مگر ذوالفقار تیری ہے. یہ ذوالفقار جس کے لیے بنی تھی وہ موقع ابھی باقی ہے. میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، ملی تھی مجھ کو مگر ذوالفقار نہیں. تو قائم آل محمد یہ مطلب اس کا یہاں پر ہے کہ حضرت امام مہدی قیام بالسیف کریں گے. اب یہاں پر وہ سارے مسئلے ہیں، پر یہاں سے پھر اور بھی بہت سارے مسئلے چلتے ہیں. وہ ساری روایتیں جو قیام حضرت امام مہدی کے متعلق جو متواتر مسلسل بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ کبھی علی نقیب عالم کے لوگوں میں اگر کرامت صاحب پھر کوئی موقع دیے انشاءاللہ جو تو کبھی رکھنے کا، اور یہ پرفیض، پر نور، پر برکت اور یہ پر احساس جو لمحات یہاں پہ دیکھنے کو ملے انشاءاللہ پھر کبھی دیکھنے کا موقع ملے. عزیزان، میں اسی مولود شب یہ صبح